بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 3 جغرافی آف پاکستان میں سے فزیکل فیچرز آف پاکستان یعنی پاکستان کے طبعی خد و خال کا جائزہ لیں گے۔ طالبات، پاکستان کی سطح کو طبعی خد و خال کے لحاظ سے ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس میں نمبر 1 پہاڑ، نمبر 2 سطح مرتفع، نمبر 3 میدان اور نمبر 4 وادیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کسے کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں پہاڑی سلسلے کن کن مقامات پر واقع ہیں؟ زمین کے ایسے حصے کو پہاڑ کا نام دیا جاتا ہے جس کی سطح پتھریلی، ناہموار، ڈھلوان دار اور سطح سمندر سے 900 میٹر بلند ہو، پہاڑ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں پہاڑی سلسلے 3 قسم کے ہیں: شمالی پہاڑی سلسلے، وسطی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ شمالی پہاڑی سلسلے یہ برصغیر پاک و ہند کے شمال میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے مغرب سے مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، جن کی لمبائی تقریباً 2430 کلومیٹر ہے۔ یہ 4 بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں، جن میں شوالک کی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ، ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ، کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ اور کوہ ہندوکش کے پہاڑ ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلے یہ پاکستان کے شمالی حصے کو کوہ ہمالیہ اور مغربی حصے کو کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا نسبتاً کم بلند حصہ جو پنجاب کے میدان سے ملحق ہے، کوہ شوالک یا شوالک کی پہاڑیاں کہلاتا ہے اور اس کی بلندی جو ہے 1000 میٹر سے کم ہے۔ اس کی مشہور پہاڑیاں پبی ہلز ہیں جو ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں، جبکہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انڈیا میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال میں، یہ سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ پیر پنجاب اس سلسلے کا سب سے بڑا یعنی بلند پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے مشہور صحت افزا مقامات میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی ہیں اور ان پہاڑوں کی بلندی 1800 میٹر سے 4600 میٹر تک ہے۔ اس کا مختصر حصہ پاکستان میں جبکہ بیشتر حصہ جنوبی ایشیا کے شمال میں واقع ہے۔ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی اوسط بلندی 6500 میٹر ہے، جو سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی پیر پنجاب ہمالیہ کبیر کے درمیان واقع ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے گلیشیئر پائے جاتے ہیں جن کے پگھلنے سے دریا وجود میں آتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے مشہور چوٹی نانگا پربت ہے جس کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ کوہ ہندوستان کے شمال میں سلسلہ کوہ قراقرم کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی 7000 میٹر ہے اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کا نام گورڈن آسٹن یا کیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی سلسلے میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کی شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم اسی سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے۔ کوہ ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں کوہ ہندوکش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ ان کی بلند ترین چوٹی ترشمیر ہے جس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ شمال مغرب پہاڑوں کے جنوب میں بھی کچھ پہاڑی سلسلے پاکستان میں موجود ہیں جو شمال اور جنوب کی جانب پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سوات اور چترال کے پہاڑ ہیں۔ یہ کوہ ہندوکش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں اور ان کی بلندی 3000 سے لے کر 5000 میٹر تک ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان درہ لواری ہے جو چترال اور پشاور کو آپس میں ملاتا ہے اور سردیوں میں برف باری کے باعث بند رہتا ہے۔ یہاں ایک سرنگ بنائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے چترال اور ملک کے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور سے آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہے گا۔ ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان دریائے سوات، دریائے چترال وغیرہ بہتے ہیں۔ یہ شمالی پہاڑی سلسلے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خوبصورتی
میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کے شمال میں واقع ہونے کی وجہ سے شمالی پہاڑ پاکستان کو شمالی سرحد کی جانب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ پہاڑ بحیرہ عرب اور بحیرہ بنگال سے آنے والی تیز ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا سبب بنتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں ساراسار برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جس سے ہمارے دریاؤں کو ساراسار پانی ملتا ہے۔ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ ان پہاڑوں میں بہت سے صحت فزا مقامات ہیں جن میں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، جن میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، سکردو، وادی سوات، کلام، نیلم باغ، چترال، ہنزا، چالاس اور گلگت وغیرہ مشہور ہیں۔ پاکستان کے دوسرے پہاڑی سلسلے کا نام وسطی پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس میں کوہستان نم، کوہ سلیمان، کوہ کرتھ شامل ہیں۔ وسطی پہاڑی سلسلے سطح مرتفع کے جنوب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی 700 میٹر ہے۔ کیسر اس سلسلے کا سب سے خوبصورت ترین مقام ہے۔ اس میں نمک، کوئلے وغیرہ کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان دریائے سندھ کے مغرب میں وزیرستان کی پہاڑیاں اور دریائے گومل کے جنوب میں کوہ سلیمان کا سلسلہ واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 3443 میٹر ہے اور بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے۔ اس علاقے کا اہم دریا دریائے بولان ہے، جو دریائے بولان سے بہتا ہوا دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ وسطی پہاڑی سلسلے کے تیسرے اہم پہاڑ کوہ کریتھر ہیں۔ کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں یہ پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے زیریں میدان کے مغرب میں واقع ہے۔ کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل یہ سلسلہ ہے اور اس کے مغرب میں مکران کے پہاڑی سلسلے ہیں اور یہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ پاکستان کے تیسرے بڑے پہاڑی سلسلے کا نام مغربی پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس میں کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ، وزیرستان کی پہاڑیاں، ٹوبا کاکڑ پہاڑی سلسلہ، چاگی کی پہاڑیاں اور راسکو کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے کابل کے جنوب میں شمالاً جنوباً پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے کرم تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ افغانستان میں جبکہ بیشتر حصہ پاکستان میں ہے۔ اس کا پھیلاؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہے اور اس کی اوسط بلندی 3600 میٹر ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں مشہور درہ خیبر واقع ہے، جو پاکستان اور افغانستان کو پشاور روڈ سے ملاتا ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی سلکارم ہے، جو 4761 میٹر بلند ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں بھی مغربی پہاڑی سلسلے میں شامل ہیں۔ انہی پہاڑیوں میں درہ ٹوچی اور درہ گومل واقع ہیں۔ چاگی کی پہاڑیاں یہ پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد کے ساتھ چاگی کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پاکستان نے انہی پہاڑیوں میں 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے بھی کیے۔ راسکو کی پہاڑیاں یہ پہاڑی سلسلہ چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے۔ چاگی کے مغرب میں کوہ سلطان واقع ہے۔ پاکستان میں سطح مرتفع دو ہیں: سطح مرتفع پوٹھوہار اور سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع پوٹھوہار یہ کوہستان نمک کے شمال میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سطح مرتفع پوٹھوہار واقع ہے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کی زیادہ سے زیادہ بلندی 600 میٹر تک ہے۔ اس میں چونا، کوئلہ اور مادی تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان اپنی مادی تیل کی ضروریات کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کی سطح بے حد ناہموار ہے۔ دریائے سواں اس کا مشہور دریا ہے۔ پاکستان کی دوسری سطح مرتفع بلوچستان ہے۔ یہ سطح مرتفع کوہ سلیمان اور کوہ کریتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی 900 میٹر تک ہے۔ اس کے شمال میں ٹوبا کاکڑ اور چاگی کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ سارا علاقہ بنجر ہے۔ اس کے مغرب میں ریت کا میدان ہے، جس کو صحرائے بلوچستان بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں پہاڑ اور سطح مرتفع کے ساتھ ساتھ میدانی علاقے بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی 40% ایریا پر میدان مشتمل ہے۔ میدان ہم ایک ایسے علاقے کو کہتے ہیں جو کم ڈھلوان ہو
اور جس کی سطح ہموار ہو۔ پاکستان میں جہاں بہت سے پہاڑ، وسیع اور زرخیز میدان بھی ہیں جن کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں نے پہاڑوں سے زرخیز مٹی لا کر بنایا ہے۔ یہ میدان ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں اور پاکستان اپنی زرعی ضروریات کا زیادہ تر حصہ میدانوں سے حاصل کرتا ہے۔ میدان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، ساحلی میدان، ریگستانی یا صحرائی میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، یہ میدان شوالک اور کوہستان نمک کے جنوب اور کوہ سلیمان کے مشرق میں واقع ہے۔ بالائی حصے کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں۔ یہ 5 دریا ستلج، راوی، چناب، جہلم اور سندھ ہیں۔ اس لیے اس حصے کو پنجاب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہ 5 دریا مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتے ہیں اور وہاں سے دریائے سندھ کا زیریں میدان شروع ہو جاتا ہے۔ بالائی میدان شمال کی طرف سے اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلوان دار ہے، اسی لیے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ ان دریاؤں سے بہت سی نہریں نکالی گئی ہیں اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے زرخیز ترین میدان میں شمار دریائے سندھ کے بالائی علاقوں کا ہوتا ہے۔ یہاں چاول، گندم، کپاس، مکئی، گنے وغیرہ کی کاشت بکثرت کی جاتی ہے۔ 2 دریاؤں کی درمیانی جگہ کو دوآبہ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں درجہ ذیل دوآبے بہت زیادہ مشہور ہیں، جس میں باری دوآب، رچنا دوآب، چش دوآب، سندھ ساگر دوآب ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرا بڑا میدانی حصہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ یہ مٹھن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی مانند اکیلا بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں۔ یہ بھی زرخیز مٹی کا میدان ہے اور یہاں بارش کم ہوتی ہے۔ بالائی حصے کی طرح بے شمار نہریں نکالی گئی ہیں جو اس کو سیراب کرتی ہیں۔ سندھ کے زیریں میدان میں کپاس، گنا، گندم، مکئی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ ساحلی میدان، پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان ہے۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے اور مغرب کی طرف پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہوتے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل بہت خوبصورت ہیں۔ کراچی پورٹ، بن قاسم اور گوادر کی بندرگاہیں انہی ساحلوں پر واقع ہیں۔ اگر حکومت پاکستان ان ساحلی علاقوں کو سیر و سیاحت کے لیے ترقی دے تو پاکستان کافی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریگستانی یا صحرائی میدان، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ اس کو ہم صحرائی علاقہ کہتے ہیں۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صحرائی ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے جس کے بڑے حصے کو نہروں سے سیلاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان، صوبہ سندھ میں یہ تھر کے ریگستان سے مل جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور جنوبی سرحد اور بلوچستان کے علاقے صحرائی ہیں اور یہاں سردیوں اور گرمیوں میں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کو نہروں کے ذریعے سیراب کیا گیا ہے جو اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ یہاں پر معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہیں۔ زمین بنجر ہے، چند خانہ بدوش ان علاقوں میں ملتے ہیں۔ اونٹ صحرائی علاقوں میں بار برداری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سہولیات ناکافی ہیں اور لوگوں کے حالات قابل رحم ہیں۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں کہیں کہیں کاریز سے آبپاشی بھی کی جاتی ہے۔ تعلقات، جہاں پاکستان میں پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو خوبصورت وادیوں سے بھی سجایا ہوا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ وادیوں کا بہت دلکش مناظر ہیں جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ وادیاں کاغان، سوات، چترال، ہنزا، وادی نیلم، مری، ایوبیہ، نتھیا گلی اور زیارت کے علاقوں پر مشتمل ہیں۔ یہ صحت افزا مقامات پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں۔ اگر حکومت ان علاقوں کو ترقی دے تو ہمارے ملک میں کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ نیز اس طرح ان علاقوں میں روزگار کے بھی
مزید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔